السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ابھی میں گاڑی میں بیٹھا ہوں اور کسی کے ساتھ میٹنگ ہے. جن کے ساتھ میٹنگ ہے وہ ایک ریاست کے سربراہ ہیں. ان کے ساتھ ہم گپ شپ کریں گے، کافی ساری چیزیں ان سے پوچھیں گے اور امید ہے کہ آپ کی گفتگو سے کچھ حاصل کریں گے. اور آج پھر لوٹن آیا ہوں اس بلاگ کے لیے اور میرے ساتھ راجہ فیاض صاحب بھی ہیں. اور لوٹن آئے تو یہاں کھانا کھائے بغیر جائیں تو میرے خیال میں اپنے آپ کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے. ابھی ہم کھانا انجوائے کر رہے ہیں. کیسر صاحب بھی میرے ساتھ ہیں. ابھی ہم کھا رہے ہیں لیمن فش نان کے ساتھ، تو اس کا ایک اپنا ہی مزہ ہے. مجھے جہاں پہنچنا تھا میں پہنچ آیا ہوں اور تھوڑی دیر کے بعد میں اندر جاؤں گا اور ان سے بات چیت شروع ہوگی. اس سے پہلے میری ایک میٹنگ بھی ہے ان کے ساتھ. میٹنگ کے بعد میں آفیشیلی ان کے ساتھ گفتگو کروں گا اور کافی سوالات پوچھنے ہیں. وہ کون ہیں یہ میں آپ کو ڈیٹ کروں گا. میرے ساتھ آئے ہیں راجہ کیسر. اتفاق سے ہم دونوں کے کپڑے بھی ایک جیسے. درجہ حرارت جو تھا آج گرمی کا وہ یہاں پہ 26 ہے اور بڑی مزے کی دھوپ ہے باہر. اور ہم نے گاڑی میں تو اے سی انجوائے کیا. ابھی باہر ہیں اور بڑی اچھی دھوپ محسوس ہو رہی ہے. آپ کو تو ہر پاکستان میں کافی شدید گرمی کا سامنا ہے. اور کیسے صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں جی شکر اللہ کا. بالکل. یہ کہاں کے بنے کپڑے؟ یہ میں پاکستان سے جو ہے نا میرا ہے ڈیزائنر جو ہے نا. اچھا ڈیزائنر کپڑے ہیں. میں نے تو حیران ہے لیکن ہم دونوں کا کلر میچ کرتا ہے. ویسٹ کوٹ یہاں پہ ہم بڑا اچھا اور بڑا ایزی فیل کرتے ہیں. اور میرے خیال سے پاکستانی سلوار قمیض جیسا ڈریس کہیں نہیں آپ کو ملے گا. اور جو مزہ اس میں ہے وہ کسی اور چیز میں نہیں ہے. تو ابھی ہم اندر چلتے ہیں تو مزید آپ سے گفتگو ہوگی. آج میں نے جن کے ساتھ آپ کی ملاقات کروانی تھی، پہلے بھی میں نے آپ کے ساتھ منشن کیا کہ یہ ایک ریاست کے سربراہ ہیں. میں ان کا مشکور ہوں. میرے خطے کے وزیر اعظم جناب راجہ فاروق حیدر خان صاحب میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں. آج ہم ان سے صرف سیاسی نہیں، ان کی کچھ ذاتی زندگی کے اوپر بھی بات کریں گے کہ آج یہ جس منصب کے اوپر فائز ہیں یہ یہاں تک کیسے پہنچے اور کیا یہ کوئی پھولوں کی سیج ہے یا کوئی بہت بڑی ذمہ داری ہے. یہاں تک پہنچ کے پھر جو لوگوں کی خواہشات ہوتی ہیں، باقی چیزیں ہوتی ہیں، ایک ریاست کے معاملات کو چلانا کتنا آسان یا کتنا مشکل کام ہے. مختلف پہلو کے اوپر میں ان کے ساتھ بات کروں گا. رائے صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. مہربانی. ویلکم کرتا ہوں میں آپ کو یو کے. میں کچھ ذاتی زندگی کے بارے میں جاننا چاہوں گا رائے صاحب کہ آج آپ جس منصب کے اوپر فائز ہیں، اللہ کی دین بھی ہوتی ہے لیکن انسان کی اپنی محنت بھی. یہ کوئی خواہش تھی، جنون تھا یا کیا تھا جب آپ یہاں تک پہنچے؟ آپ کا شکریہ. میں کوئی آج خود جو ہے نا اپنے شوق سے پالیٹکس میں نہیں آیا. اس میں کوئی شک نہیں. میرے والد صاحب عالمی کشیر مسلم کانفرنس کے 2 بار صدر ہیں. میری والدہ پہلی خاتون اسمبلی ممبر تھی ریاست میں. میرے چاچا اسمبلی کے ممبر ہے اس وقت. بعد میں پھر جب میں بھی اسمبلی کا ممبر بنا، میری بہن اسمبلی ممبر بنی. میرے چاچا زادے چیئرمین ضلع کونسل بھی رہے. ہمارا ایک تعلق جو ہے وہ ایک سیاسی خاندان کے ساتھ. اور تو 24 اکتوبر کو میرے چاچا آئے، وہیں تھے، پھر گھر گئے تھے، پھر آئے واپس. تو میری والدہ سے کہا کہ باوجہ صاحبہ یہ فاروق کو میرے حوالے کر دیں. صحیح. انہوں نے کہا کیا مطلب ہے لطیف خان آپ کرا؟ لطیف خان میرے چلے گئے. انہوں نے کہا میرے پاس اس کے باپ کی امانت ہے، میں سلوار اس کو واپس کرنا چاہتا ہوں. ایک پولیٹیکل فیملی سے تعلق تھا تو وہ جو گھر میں باتیں ہوتی تھی وہ تو رہتی تھی اس میں. اسٹوڈنٹ پالیسی سے آپ نے آغاز کیا. رائے صاحب آپ کا کوئی رول ماڈل سیاست میں؟ رول ماڈل دیکھیے ہم سب کے لیے اگر آپ بات کریں گے اس طرح تو قائد اعظم ہی ہے ہمارے رول ماڈل. اور کشمیر میں رئیس الوزراء قائد ملک غلام عباس ہیں. البتہ اگر آپ ایسا کریں میرا اپنا باپ ہی مجھے ایک رول ماڈل لگتا ہے، اس لیے کہ ایک عداد مانش انسان، بغیرت آدمی. والد صاحب کا آپ نے ذکر کیا، ان کی کوئی نصیحت یا وصیت جو آپ کو یاد بھی ہو اور عمل کرتے ہو؟ ایک یہ ہے کہ سر نہیں جھکانا کسی کے آگے. آپ سمجھتے ہیں اس پہ عمل کرنا اللہ کا مشکل ہے. اس کی میں نے قیمت بھی ادا کی ہے. والدہ کی بھی میری یہی تھی اللہ کے فضل سے. مطلب میں خوش قسمت ہوں، میرے میں خون بھی اور دودھ بھی دونوں جو ہے نا وہ غیور لوگوں کا اور حوصلہ مند لوگوں کا. چاچا میرے بھی اللہ کو بخش کر لطیف خان صاحب کو. ہم لوگ جو ہے نا ہم نے بڑے مشکل حالات میں بھی زندگی گزاری ہے لیکن کبھی امید کا دامن نہیں آج سے چھوڑا اور کبھی مایوسی نہیں. اللہ کے فضل کرم سے مایوسی نہیں. رائے صاحب آپ نے ذکر کیا کہ بڑا مشکل ہوتا ہے بعض چیزوں کے اوپر کام کرنا، اقتدار کے باہر رہنا، بات کرنا، پلان بنانا اور اقتدار کے اندر ہونا جس منصب پہ آپ فائز ہیں.
بات کرنے میں اور عملی کام کرنے میں کیا فرق محسوس کیا آپ نے؟ ایسا ہے جی کہ جب آدمی اقتدار سے باہر ہوتا ہے، اقتدار میں آنے کے لیے وہ پروگرام ترتیب دیتا ہے، اپنا اپنا مینیفیسٹو بناتا ہے کہ میں یہ کروں گا، میں یہ کروں گا، میں یہ کروں گا. اقتدار میں جب آتا ہے تو پھر اس کو عملی مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے، اس میں اس کے لیے مشکل بھی پیش آتی ہے، کیونکہ ہمارا سیاست کا کلچر ایسا ہے. یعنی جو اسلام کا سبق ہے نا، حقدار تک، وہ ہم نے کیا اور وہ ہم نے کر لیا. وہ اسی طرح سے پبلک سروس کمیشن کو ٹھیک کیا، کچھ اور اصلاحات بھی لائی ہم نے، وہ لا رہے ہیں ہم. ٹھیک ہے، بعض جگہ پر ابھی تک ہمیں وہ جو ہماری خواہش تھی اس طرح کی کامیابی نہیں ہوئی ہے. رائے صاحب، آپ کو 11 ارب کے بجائے 22 ارب روپے ملے آپ کی گورنمنٹ کو، یہ پہلا واقعہ آزاد کشمیر کی تاریخ میں. جی جی. تبدیلی کیا آئی؟ تبدیلی یہ آئی ہے کہ ہم نے ایک پلاننگ کی. ابھی چند دن پہلے سیکٹری پلاننگ پاکستان کے میرپور آئے ہوئے تھے، تو ہمارے افسر کو نے بلایا تھا. انہوں نے کہا کہ جس طرح آپ نے اخراجات کیے ہیں یہ کسی صوبے نے اور نہیں کی، اور آپ کی پلاننگ بہت اچھی ہے. تو کہنے کا مقصد میرا یہ ہے کہ ہم نے ریڈیو کی طرح نہیں بانٹا، ہم نے یہ کیا کہ ڈسٹرکٹ ٹو ڈسٹرکٹ اچھی سڑک، ڈسٹرکٹ سے جو ہے اپنی سب ڈویژن تک پہلے مین روڈز بنے، تو اس کے بعد پھر آپ جو ہے نا لنک روڈز کی طرف جاتے ہیں. تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے انفراسٹرکچر جب اس طرح کا مضبوط ہوگا، آپ کا ٹورزم ہوگا، پھر اچھا بہت ساری باتیں. جب آپ کا روڈ نیٹ ورک ٹھیک ہو جائے نا تو پھر آپ کو وہ آسانی ہو جاتی ہے. بالکل. رائے صاحب، بطور وزیر اعظم آپ کے نزدیک آزاد کشمیر کو سونے کی چڑیا سمجھا جاتا ہے. کون سی ایسی چیزیں ہمارے پاس چند نمایاں پہلو ہیں جو ہماری ترقی کی ایک مثال بن سکتی ہیں اگر ان کے اوپر کام کیا جائے تو؟ 3 چیزیں ہیں ہمارے پاس. ایک ہے ہمارے پاس ہائیڈل، ہم اتنی بجلی پیدا کریں کہ ہم پاکستان کو بجلی دیں اور اسے جو ہے نا اپنا ہائیڈل پرافٹ جو پیسہ کما سکے، وہ پیسہ جو ہے ہم اپنی ترقی پر لگا سکیں، ہم سوشل سروس میں لگا سکیں، ڈیولپمنٹ کے کاموں میں لگا سکیں، روزگار کے مواقع جہاں فراہم ہوتے. ایک ہوئی ہے. دوسرا ٹورزم، یعنی میرپور سے لے کر اور نیلم ویلی تک اتنا بڑا پوٹینشیل ہے اس کا ٹورزم کا، اس کو آپ ڈیولپ کریں. اور وہ پھر یہ ہے کہ دنیا کے اندر جو سب سے بڑی انڈسٹری ہے دنیا میں اس کا ٹورزم ہے. آزاد کشمیر ایک بڑا پرامن علاقہ ہے اور یہاں پر جو ہے نا ٹورزم کی بڑی گنجائش ہے. ہم اس طرف کوشش کر رہے ہیں کہ ٹورسٹ آئیں، یہاں پر اچھے ہوٹل بنے، ٹورسٹ ریزارٹس بنے، یہاں پر وہ لوگ آئیں. آپ چاہتے ہیں کہ ٹورزم وہاں پہ آئے، آپ گورنمنٹ اپنے طور کے اوپر سارا کچھ کرنا چاہ رہی ہے. 1.2 ملین جو پاپولیشن صرف یو کے میں ہے، اس میں سے 8 لاکھ کشمیری ہیں، 8 سے 10 لاکھ ویل نون ہیں، اسٹیبلش ہیں. وہ یہ خواہش رکھتے ہیں کہ ہم اپنے ملک میں بھی جا کے وہ چیزیں کریں، ان کو دعوت دیتے ہیں اور کیا سہولیات دے سکتے ہیں ان کو؟ ہم نے ابھی جو ہے ایک بنا لیا ہے، اپنا انویسٹمنٹ بورڈ بنایا ہے. ٹھیک ہے. آزاد کشمیر نے ابھی اس کے چیئرمین کا تقرر کیا، باقی ممبران کر رہے ہیں اس میں، جو پرائیویٹ سیکٹر سے ہوں گے اور جو پبلک سیکٹر سے ہوں گے وہ آزاد کشمیر کے اندر جو ہے نا بات کریں گے. یہاں میں آؤں گا، پھر دوبارہ آؤں گا، یہاں ہم اپنے لوگوں سے کروں گا کہ وہ پیسہ انویسٹ کریں. کیا یہ درست بات ہے کہ آزاد کشمیر کی جو بھی گورنمنٹ ہوتی ہے، چاہے وہ آپ ہوں گے اس سے قبل، ان کو بیوروکریسی سے شکایات ہوتی ہیں، وہ بے شمار کاموں میں رکاوٹ پیدا کرتے ہیں؟ اس کو ٹھیک کرنا کتنا مشکل ہے؟ 2 کام ہیں جی. اگر پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیے، اگر جو الیکٹڈ لیڈرشپ اگر وہ کرپٹ ہوگی تو پھر بیوروکریسی بھی اس میں بھی اپنا اثر ڈالتی ہے، پھر وہ آپ کی وہ اتھارٹی باقی نہیں رہتی ہے. ہمارے یہاں آزاد کشمیر میں کرپشن اتنا بڑا مسئلہ نہیں جتنا بڑا نااہلی کا ہے. مثلا ہے کہ پچھلے 10 سال سے پبلک سروس کمیشن نہ ہونے کی وجہ سے آپ ڈائریکٹ ریکروٹمنٹ نہیں کر سکتے. اس سے آپ کے ہاں جو ہے نا ایک وہ کمی پڑ گئی ہے کہ ایل افسروں کے جو کام کریں گے وہاں پہ. نااہلی کی وجہ سے رکھ سکتی ہیں، کام نہ کرنے کی وجہ سے ہو سکتی ہیں، لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کی درست بات، اس کی جو بات قانون کے مطابق وہ نہ مانے. جو نہیں مانے گا تو اس کے خلاف جو ایکشن بھی لیا جاتا ہے، قانون موجود ہے. رائے صاحب، 2008 سے 2009 تک سے میں آپ کے انٹرویو کرتا رہا جب آپ چوئی آتے رہے، تب سے آپ کا ایک چیز تھی کہ ہم گلگت بلتستان کو حقوق دلوائیں گے، ایکٹ 74 میں تبدیل کرواؤں گا، ساری چیزیں تھیں. ایکٹ 74 کو آپ نے پچھلے چند ہفتوں سے کوشش کی کہ اس کے اندر اصلاحات لائی گئیں، کتنی کامیابی ہوئی؟ گلگت بلتستان کا تو تقریباً تیار ہے. وہ کل بھی مجھے کسی نے واٹس ایپ بھیجا تھا، وہ کابینہ اس کی پاکستان کی کابینہ وہ جو ان کا پیکیج اس کی منظوری دے گی. آزاد کشمیر حکومت بھی ہمارے ساتھ ان کے ساتھ 2-3 میٹنگز ہو چکی ہیں اور ہم نے ان کو یہ دے دیا ہے، اپنی تجاویز دے دی ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ اسی حکومت کے میں انشاءاللہ ہفتے 10 دن کے اندر اندر ہمارے معاملات جو ہے وہ طے پا جائیں گے اور آزاد کشمیر حکومت کو ایک بااختیار حکومت انشاءاللہ تعالیٰ بنے گی. چند ہفتے 2 ہفتے پہلے ہم نے خبریں سنی دیار غیر میں رہتے ہوئے بھی کہ آپ کی حکومت کو کوئی خطرہ ہے. کیسا خطرہ تھا؟ عدم اعتماد؟ دیکھیے جی، میں عرض کروں آپ سے، پاکستان میں حالات تبدیل ہوئے تو جو لوگ ہوتے ہیں نا، ایک گروہ ہے پاکستان کے اندر، وہ پاکستان میں بھی ہے، اس کے آزاد کشمیر کے اندر ہے.
جن کا مشغلہ ہے اس طرح کی کارروائیاں کرنا یا ایسی گفتگو کرنا میڈیا کے تھرو، کہ اب لوگ کہیں گے جی تم نے خطرہ تھا تو اس میں تم نے وزیر اتنے بنا دیے. تو میں نے وزیر بنانے کے بارے میں سوچا تھا، ہم نے قانون بھی جو بنایا ہوا ہے کہ جی وہ جو تعداد ہے انشاءاللہ تعالیٰ جو اگلی اسمبلی آئے گی اس میں اس سے ان کی تعداد کا تعین ہو جائے گا کہ آئین کے اندر کہ اس سے زیادہ جو ہے وہ وزیر نہیں بن سکتے. اگر میں آزاد کشمیر کے 2-3 نام آپ کے سامنے رکھوں، اگر ان کو آپ ریٹ کریں گے ان میں سے زیادہ بہتر کون تھا؟ سردار عبدالقیوم خان صاحب ہو گئے، سردار سکندر یاد خان صاحب ہیں، کس کو ایز اے ایکس پرائم منسٹر یا ایز اے پریزیڈنٹ بہتر سمجھتے ہیں؟ اس میں سردار ابراہیم صاحب کا نام بھی ہے. ان کو پہلا، دوسرا، تیسرا کون سا نمبر دیں گے؟ دیکھیے سردار ابراہیم صاحب کی پالیٹکس بالکل مختلف رہی ہے، سردار قیوم صاحب کی مختلف رہی ہے. فادرلی فگر یعنی جس کا بڑا یعنی ان کے پاس عہدہ نہیں بھی تھا لوگوں کی عزت کا، وہ سردار عبدالقیوم خان صاحب ہیں. ویسے تھے وزیر اعظم کے چیف ایگزیکٹو کے سردار سکندر صاحب کو میں نمبر 1 ریٹ کرتا ہوں. سردار قیوم صاحب بھی وزیر اعظم رہے، لیکن سردار صاحب ایک بلیونٹ جو تھے نا وہ ایک چیف ایگزیکٹو تھے، تو وہ ان کا طریقہ کار بالکل مختلف تھا. سردار سکندر صاحب کا بالکل مختلف تھا. جی 2 نام میں آپ کے سامنے رکھوں گا. ایز اے بڑا بھائی اگر سردار عتیق احمد خان صاحب کو آپ کو کوئی مشورہ دینا ہو تو کیا مشورہ دیں گے؟ ان کو مشورے دیے تھے، اگر انہوں نے ہمارا مشورہ مانا ہوتا تو شاید آج تک یہ جو ہے نا اس انجام کو نہ وہ پہنچتے. تو وہ مشورہ سنتے ہی نہیں ہیں، بدقسمتی کے ساتھ وہ کہتے ہیں جو میں کہتا ہوں ٹھیک کہتا ہوں. یہ جو پاگ نواز شریف صاحب نے آپ کے سر پہ رکھی ہے، یہ ایک مرتبہ سیالکوٹ میں بیرسٹر سلطان صاحب کے سر پہ بھی انہوں نے رکھی جس کی وہ لاج نہیں رکھ سکے. بیرسٹر سلطان صاحب کی سیاسی زندگی کے اوپر ایک جملہ کہیں گے؟ دیکھیے جی میں اپنے جو ہے نا زما اس پر نکتہ چینی نہیں کرتا. سلطان محمود صاحب بھی اچھے آدمی ہیں، کشمیر کے حوالے سے وہ کام کرتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے باہر بھی وہ بڑا کام کرتے ہیں، لیکن آزاد کشمیر کے اندر بھی جو ہے چونکہ پالیٹکس بیسیکلی آزاد کشمیر کے اندر ہے، اس توجہ دیں اور اپنے ساتھ اچھے لوگوں کو جو ہے نا وہ رکھیں کہ جو لوگ ادھر ادھر سے بھاگے ہوئے ہیں ان سے کوئی فائدہ نہیں ان کو ہوگا. وزیر اعظم صاحب جدید دور ہے اور آپ کی اس کا ایک طرح سے حصہ ہے، فیس بک استعمال کرتے ہیں، کیسا محسوس کرتے ہیں؟ کیسا ذریعہ ہے یہ ملامات کا؟ میں کرتا تھا، میں نے وہ معافی مانگ کر بند کر دی، اس لیے کہ فیس بک جو ہے نا وہ اس کے اندر اخلاقیات اور حقیقت جو ہے وہ بہت کم رہ گئی ہے. تو میں نے وہ فیس بک بند کر دی ہے، اس لیے کہ خام خواہ آدمی وہ خون کے گھونٹ پیتا رہتا ہے، کڑتا رہتا ہے، ایسا لکھا جاتا ہے. کشمیر کے مظلوم بہن بھائیوں کو پیغام دینا چاہیں گے؟ وہ ہے نا شاید کا شعر ہے کہ تیرے ہونٹوں کی پھولوں کی چاہت میں ہیں، دار کی خشکٹینی پہ مارے گئے ہم جو تاریخ رہوں مارے گئے، قتل گاہوں سے چن کر ہمارے علم اور نکلیں گے شاہ کے قافلے، اپنا غم تھا گواہی تیرے حسن کی بے قائم ریس گواہی پہ. میں اپنے ان بھائیوں بہنوں بیٹیوں بزرگوں سے کہتا ہوں آپ نے اپنا فرض پورا کر دیا، بلکہ جو قرض آپ پر واجب نہیں تھے وہ بھی آپ جو ہے نا اس مٹی کی محبت میں جو ہے نا وہ آپ نے اتارے ہیں، وہ قرض بھی اتارے. آپ کو یہ بات کہتا ہوں اپنے آپ کو تنہا نہ سمجھیں، ہم آپ کے پیچھے کھڑے ہیں، پاکستان کے عوام پیچھے کھڑے ہیں، اور دنیا کے اندر جہاں بھی جو لوگ جو انسانیت پر یقین رکھتے ہیں، جو جمہوری حقوق پر یقین رکھتے ہیں، جو انسانی حقوق پر یقین رکھتے ہیں، وہ آپ کے ساتھ ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی یہ جو ہے نا یہ کامیابی جو ہے نا یہ ضرور رنگ لائے گی، اور زیادہ دور نہیں ہے. جو کچھ آج ہندوستان وہاں پہ کر رہا ہے وہ جڑبا ظلم کر رہا ہے، اور پھر اب تو معصوم بچوں کو بھی اس نے معاف نہیں کیا. جو آصفہ کا معاملہ ہے یہ اتنا دل خراش ہے کہ آدمی خون کے آنسو ہوتا ہے. ایک لوگوں کی طرف سے سوال ہے، میں چاہوں گا آپ سے پوچھوں. دنیا کے بے شمار حکمران ہم نے دیکھے جن کی آنکھوں سے آنسو نکلے بعض موقعوں کے اوپر. آخری جو نواز شریف صاحب کا جلسہ ہوا مظفرآباد میں، آپ اس میں روئے، وجہ کیا ہے؟ ایسے ہے کہ میاں صاحب وہاں پر ویسے تھے وزیر اعظم آتے رہے، اس سے پہلے اپوزیشن آتے رہے. آپ کو میں بات بتاؤں، جب ہم جا رہے تھے نا وہ پرائم ہاؤس سے نکلے تو مریم نواز صاحب آگے بیٹھیں، تو میاں صاحب اور اپنا میں اور اپنے پرویز رشید صاحب گاڑی میں پیچھے بیٹھے. تو میاں صاحب تھوڑے سے سکویز ہو کر بیٹھے ہوئے تھے، تو مجھے سخت قسم کی تکلیف ہوئی. میں نے کہا آج میاں نواز شریف سکویز ہو کر بیٹھا ہوا ہے، اس میں ہم 3 بیٹھے ہوئے ہیں، اس کی مہربانی ہے اس دونوں کا. اس سے ہم نے کہا کہ بھائی تم ایسا بیٹھے ہو، ورنہ ہم دوسری گاڑی میں بھی بیٹھ سکتے تھے. وہ چیز مجھے بس کچھ ایسی ہو گئی کہ میں وہ اپنی گفتگو نہیں کر سکا. اس لیے ایک تو یہ ہے کہ اس نے ہمارے ساتھ بڑی مہربانی کی، سچی بات آپ کو بتاؤں، ہمارے ایشوز کے مقابلے حوالے سے وہ ہمارے ساتھ بڑا ہمدرد رہا میاں نواز شریف. تو جس نے آپ کے ساتھ اچھائی کی، وہ میری ذات کے ساتھ نہیں، اس قوم کشمیری قوم کے ساتھ. تو وہ اگر تکلیف میں ہوتا، اگر پھر بھی اگر کسی کی آنکھوں میں آنسو نہ بھرنا ہے تو وہ پھر اس کا دل تو نہیں ہے نا، وہ پھر پتھر ہی ہوگا. جی نواز شریف کی محبت میں یا ان کی ذات کے لیے کوئی الفاظ کہیں گے؟ اللہ تعالیٰ میاں صاحب کو ثابت قدم رکھے. ابھی تک وہ ثابت قدم اللہ کا فضل و کرم سے، مجھے یقین ہے کہ وہ سچائی پر ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ فتح جو ہے اسی کا مقدر بنے گی. رائے صاحب فارغ وقت میں کیا کرتے ہیں اگر وقت ملے تو؟
وہ پڑھتا رہتا ہوں، اپنا اخبار بھی پڑھتا رہتا ہوں، اس میں آرٹیکلس پڑھتا، خبریں نہیں پڑھتا، آرٹیکلس پڑھتا رہتا ہوں، نیٹ پہ میں اپنی معلومات میں اضافہ کرتا رہتا ہوں. اور فارغ تو خیر بہت کم ہوتا ہے، سرکاری کام ہوتے ہیں، لوگوں سے ملنا، تو جب بھی کبھی کوئی وقت مل جائے تو وہ کرتا رہتا ہوں میں. البتہ میوزک ضرور سنتا ہوں، میوزک اچھا میوزک جو پرانا غزلیں ہیں، کلاسیکل سانگز ہیں، یہ ضرور سنتا ہوں. اس سے جو ہے نا مجھے تھوڑا سا ذہنی سکون ملتا ہے. کھانے کے نعتیں بھی سنتا ہوں، اعظم چشتی کے نعتیں بھی سنتا ہوں. اچھا. بہت مجھے پسند ہے. کھانے کے شوقین ہیں؟ اتنا زیادہ نہیں، اپنا دال چاول ہے، پھر آلو کا شلگم میں چاول ہے. چاول میری میں سمجھتا ہوں کہ اللہ میاں اگر کوئی سب سے اچھی چیز پیدا کی دنیا میں تو چاول پیدا کی ہے. وہ کمزوری ہے تو وہ ضرور کھاتا ہوں. جہاں انسان پیدا ہوتا ہے وہ جگہ تو اچھی ہوتی ہے. آزاد کشمیر کی بات کریں تو کہاں پہ سیر و تفریح لے جانا پسند کریں گے؟ آزاد کشمیر میں اپنا گاؤں بھی ہے، ایک اچھا ہے، نیلم ویلی ہے. کوٹلی میں بعض جگہ بہت اچھی ہیں، میں سچ بات ہے، بعض ویلی سے بڑی خوبصورت ہیں. تو بائی اینڈ لارج جیلم ویلی ہے یا یہ جگہ مجھے اچھی لگتی ہے. آپ کے وقت کا بہت شکریہ، میں بے حد مشکور ہوں. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو.